اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی تو اس وقت جناب جو ملک کی صورتحال ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، تو جو لوگ یہاں پہ استحکام لانا چاہتے ہیں، یعنی بظاہر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ان کی دال روٹی نہیں گل رہی، اس کے بغیر ان کو جو ہے وہ کک بیکس نہیں مل رہے، ان کو جو ہے عوام جو ہے مکمل طور پہ مسترد کر چکی ہے، اور کوئی بھی دنیا کی کوئی حکومت ایسے نہیں چلتی کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ وہ حکومت چلا لیں گی۔ تو اس لیے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ فیصلہ ہو نہیں گیا، ان کو کرنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ اور جو یہ بظاہر آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاید یہ عمران خان کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو خبر یہ ہے جناب کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور اس کے لیے کیا کہا ہے حکومت میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے، ان میں آپ یہ دیکھ لیں کہ رانا ثناء اللہ، اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کے ساتھ اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کے بہت سے اہم رہنما، جو پیپلز پارٹی کے لیے اہم ہے، عوام کے لیے اہم نہیں ہے، عوام کے لیے تو یہ بہت دیر سے غیر اہم ہو چکے ہیں۔ تو ان کے بقول یہ ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ مذاکرات کریں، یا پی ٹی آئی کی عادت جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہو۔ اور ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت کس کی، عاصم منیر کی، اور جن کو یہ لے کر آئے ہیں وہ مکمل طور پر گھبراہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے منہ سے بارہا نکل چکا ہے کہ ان سے مشکل فیصلے انہوں نے لینے ہیں، انہوں نے عوام کے اوپر بجلی، گیس، اس کا پٹرول کا بمب جو ہے وہ گرانا ہے اور مزید ٹیکسز لگانے ہیں، لیکن کیونکہ عوام جو ہے مکمل طور پہ ان کے خلاف ہو چکی ہے، اور اس لیے ان کو عمران خان کی ضرورت ہے کہ عمران خان کے بغیر جو ہے یہ فیصلے نہیں لے سکتے۔ تو کیا یہ عمران خان کے ساتھ یہ فیصلے لے پائیں گے؟ کیا عمران خان ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے؟ کیا عمران خان ان کو یہ کہیں گے کہ آپ فیصلے لیں اور میں عوام میں جاتا ہوں اور عوام کو اس بات پر رضامند کرتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے گئے فیصلوں پر آمین کہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر ذی شعور بندہ جانتا ہے، اور اگر ان کے پاس دماغ ہو اور جب کبھی یہ ہوش میں آتے ہیں تو اس وقت ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اس چیز کی طرف آتے ہوئے میں پہلے عمران خان صاحب کا بیان جو انہوں نے دیا ہے قوم کے نام، جیل سے حرف بحرف آپ کو سناتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری قوم جان لے کہ مجھے سراسر جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد مقدمات کی پاداش میں گزشتہ 9 ماہ سے جیل میں قید کیا گیا ہے۔ مجھے اگر 9 سال یا اس سے بھی زیادہ جیل میں قید رہنا پڑا تو رہوں گا، لیکن میری قوم کو جنہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ان سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے وہ الفاظ، یہ ہے وہ اس لیڈر کا ویژن۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان چوروں کے ساتھ بیٹھے جو بار بار یہ کہتے ہیں، کبھی قمر زمان قاہرہ صاحب اپنا رونا روتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں رنڈی رونا رونا، کہ یہ تو جی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے جو ظلم کا بازار گرم کیا، جو لوگوں کو قید میں ڈالا، 9 مئی کا واقعہ جس کے بارے میں علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ میرا منہ نہ کھلوائیں، لیکن اگر میں نے منہ کھول دیا سب کو ننگا کر دوں گا، کیونکہ میں ان میں سے ہوں جو 9 مئی سے پہلے کے جو لوگ موجود ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بہت اچھا بیان دیا، انہوں نے عوامی نمائندہ ہونے کا ثبوت دیا، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور یہ باتیں نہ بھی کرتے تو جو عوام اس وقت جو شعور عمران خان نے دے دیا، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اگر عمران قوم کو یہ نہ بھی بتائیں کہ ان کو بغیر کسی جرم کی پاداش میں جیل میں رکھا ہوا ہے، تو بچہ یعنی میں بات کروں کہ بالکل 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس کا بچہ بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی کون کر رہا ہے۔ یہاں پہ میں تو نام لیتا ہوں، بہت سے لوگ نام نہیں لیتے، یعنی سب کو پتہ ہے کہ اس ہر گندے کھیل کے پیچھے ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے میں، عوامی مینڈیٹ چوری کرنے میں، خواتین کو جیلوں میں ڈالنے میں، پولیس کو بدماشی
پر اترنے اور ان کو بدماش بنانے میں صرف اور صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور جس میں عاصم منیر جس کی مینٹل سٹیبلٹی نہیں ہے، وہ شخص جو ہے ان تمام کاموں کے پیچھے ہے، جو کھڑے ہو کر اپنے نوجوانوں کو یہ کہتا ہے کہ تم ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اور ریاست کو اگر کوئی تباہ کر رہا ہے تو یہی شخص ہے میرا خیال میں۔ باقی عوام بہت خوب جانتی ہے، زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، کیونکہ عوام کو ہر چیز کا بخوبی اندازہ ہے۔ اس کے بعد جناب کیا چیز ہونے جا رہی، کیوں یہ اب عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے کہ آئی ایم ایف کا نیا معاہدہ جس میں انہوں نے ٹیکسز کے نفاذ کا کہا ہے، اور انہوں نے وہ ٹیکسز کے بارے میں یہ کہا کہ وہ عوام پر لگائے جائیں گے، یعنی کہ وہ کوئی جو جسے کہتے ہیں نا کہ الیٹ کے اوپر نہیں، وہ فوج کا جو ہے کٹ نہیں کیا جائے گا، جو ان کا بجٹ ہے ان کی عیاشیاں نہیں روکی جائیں گی، ان کا بزنس پاکستان میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اگر بزنس کے ہیں تو وہ پاکستان آرمی ہے یا وہ بیوروکریٹس ہیں جو جہاں آباد ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیں گے، ان کو پیٹرول بھی فری ملے گا، ان کو تمام آسائشیں بھی ملیں گی، وہ ایگزیکٹو لائف گزاریں گے۔ آج کا جو وزیر اعظم ہے وہ بتائے گا کہ میں کپڑے بیچ کر جو ہے پیسے پورے کروں گا، لیکن ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پیسے لگائے بغیر کام چل سکتا ہے وہاں بھی اپنی عیاشیوں کے لیے کروڑوں لگائے گا۔ اور جو تھیف منسٹر ہیں وہ جناب پولیس کی وردیاں پہننا، کبھی کہنا جی ہم وائی فائی فری دے دیں گے، آپ نے تو نیٹ تک بند کر دیا ہے، تو یہ اتنے بڑے کارنامے نہیں ہے جو آپ ہمیں سنا رہی ہیں جناب۔ تو وہ اپنے گاڑی کے ٹائر بھی جو ہے وہ حکومتی پیسوں سے لگوائیں گے، کروڑوں کے ٹائر۔ وہ جو ہے 15 کروڑ کا ڈاکہ جو انہوں نے ایک دن میں ڈالنے کی کوشش کی، صرف ایک اپنی گھٹیا ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، جس کو عوام مکمل طور پر جانتی ہے، اور نہ ان کا اشتہار اگر ٹی وی چینلز کے اوپر نہیں دیکھا جاتا تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا ایپس کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں گے، اگر آئے گا تو فوری طور پہ اس کو بند کریں گے۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنی جیب میں پیسے ڈالنے کے لیے جو گیم کی، جو دو بیوروکریٹس کو انہوں نے ہٹایا، مریم اورنگزیب اور مریم نواز نے، وہ قوم کے سامنے ہے۔ اسی طرح پھر حالت ان کی کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ان کے پاس ترقیاتی کاموں پر بھی ڈیڈکشن ہوگی، جو آئی ایم ایف سے اگر یہ معاہدہ کرتے ہیں، نہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ 29% سود کے اوپر نواز شریف نے پیسے لے کر اپنے من پسند بیوروکریٹ کے جو بیساکھیاں ہیں، جن کے اوپر اس کی حکومت کھڑی ہے، ان کو تنخواہیں 3-3 4-4 ماہ کی دی ہیں، کس لیے؟ تاکہ جو ہے اس کی حکومت بچی رہے، جو کہ حکومت ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پہلی دفعہ ملک میں ہوا کہ سود ادا کرنے کے لیے بھی قرضہ لیا جا رہا ہے، یعنی پیسہ تو کیا واپس کرنا ہے، سود ادا کرنے کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے۔ اور اس تمام چیزوں کے باوجود جو حکومت کی شعبدہ بازیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جناب۔ وہ مریم اورنگزیب کبھی پولیس کی وردی پہن کر سامنے آ رہی ہیں، کبھی وہ وائی فائی آپ کو کہتی ہیں جی ہم فری لگا دیں گے۔ یہ تو کئی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے کہ وائی فائی جو ہے فری ہے، کبھی کوئی ویڈیو بنا رہی ہیں، کبھی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں۔ ان کا جناب آئی جی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹک ٹاکر ہے۔ تو یہ لوگ آپ کے لیے یا عوام کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے، اس کا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب قوم کے سامنے حقیقت لے کر آئیں۔ کون سی حقیقت؟ ایک یہ کہ جو اس وقت گونج ہے پورے ملک میں کہ ہوائی اڈے جو ہے وہ امریکہ کو دیے جا رہے ہیں، جس میں بظاہر 2 اڈوں کا ذکر ہے، کہ وہ آگے بتایا جائے، عوام کے سامنے رکھا جائے، حالانکہ عوام جانتی ہے، لیکن وہ بات یہ نا کہ ان کو اور گندا کرنا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا کہ اس بات کو قوم کے سامنے لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ رجیم چینج جو سازش ہوئی تھی اور عمران خان کو مائنس کرنا، یہ کس کے عزائم ہے، اس کو قوم کے سامنے رکھا جائے، اور عوامی مینڈیٹ پر جو سرے عام ڈاکہ، یعنی ڈٹھائی سے، بے شرمی سے، یہ سوچے بغیر کہ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، دن دہاڑے جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے ڈاکہ ڈالا۔ پہلے فارم 45 47 میں یہ گندے ہوئے، پھر انہوں نے فارم 45 پہ پہلے سے سگنیچر کروا لیے، اس میں یہ لوگ گندے ہوئے، اور ان تمام گندگی کے باوجود پھر یہ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، اور خود جن کو یہ سلیکٹ کر کے یہ فوج لے کر آئی ہے، اب یہ ان کے لیے ایک عذاب اور یہ خود عوام کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔
اور اس بارے اس کے علاوہ یہ بات ان پر روز روشن کی طرح عیاں تھی، یعنی عوام کی میں بات کر رہا ہوں، عوامی نمائندوں کی بات کر رہا ہوں، کہ عمران خان کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ عمران خان کا میں نام کیوں لے رہا ہوں؟ کیونکہ وہ حق کے ساتھ عوامی آواز، اور سمپل بات یہ کہ اب ملک صرف عوامی نمائندے چلائیں گے۔ اب ملک جو ہے کہ کوئی ایسا نمائندہ نہیں چلا سکتا جو کہ کام کچھ اور کرے، لوگوں کو کچھ اور بتائے اور حقیقت میں کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب جو سچائی ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب نے ہر چیز، اگر ٹیکس لگایا عوام کو بتایا، انہوں نے عوام کو جو سہولیات دی مکمل طور پہ بتایا، انہوں نے بتایا کہ حکومت کیسے بنائی جاتی ہے، حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے، عوام وہ سمجھ چکی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ سلیکٹڈ جو عمران خان کو کہتے تھے چلیں مان لیتے ہیں، اگر سلیکٹڈ تو نہیں، یہ تو ایسی حکومت آتے ہیں جو کمزور ہو، بہت ساری سیٹیں کھا گئے، لیکن انہوں نے جیسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو ایڈمٹ کر دیا کہ عمران خان نے آنا ہے اور وہ وزیر اعظم بن گیا۔ یہاں سے ان کے برے دن شروع ہوئے کہ ہر چیز ان کی اوپن ہوتی گئی، اور جب ایک آزاد منش قسم کے شخص کو، ایک مرد کلندر کو، ایک عوامی رہنما کو جب انہوں نے اتارا، جو کہ مینج بھی نہیں ہو سکتا تھا بھٹو کی طرح، جو خوف زدہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کے بعد یہ اس طریقے سے ننگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو بھی گندی گیمز، یعنی ڈرٹی گیمز میں کہوں گا، وہ کی ہیں، وہ ساری کی ساری عوام جانتی تھی۔ عوام نے اس کو ہضم بھی نہیں کیا، عوام نے کڑوا گھونٹ یا زہر سمجھ کر بھی نہیں پیا۔ عوام جو ہے وہ تشدد برداشت کر رہی ہے، پھر بھی ان کے خلاف ہے۔ عوام مکمل طور پہ ان کے خلاف ہو چکی ہے، اور ان کے اگر ہاتھ میں ہو تو ان کی گردنیں جو ہے وہ ان کے جو وہ جسم ہے ان سے الگ کر دی جائیں، لیکن عوام پھر آئین کے مطابق ہے، کیونکہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ آئین پر چلنا ہے۔ اور جس دن انہوں نے لیڈر کو انگلی بھی ٹچ کرنے کی کوشش کی، اس دن ان کے ساتھ جو ہوگا وہ میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہتا، وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جی۔ اور پہلی دفعہ ایک آپ کے لیے خبر ہے کہ جماعت اسلامی، جس کو لوگوں نے جماعت غیر اسلامی کہنا شروع کر دیا تھا، ان کی بہت ساری ایسی پالیسیز تھیں، کیونکہ وہاں پر بھی جو ان کے پچھلے جو لیڈر تھے مولانا صاحب، انہوں نے زرداری کو کہہ دیا تھا کہ زرداری بہت اچھے بندے ہیں، اور ان کی جو پھر سوشل میڈیا پہ ہوئی ہے وہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ آپ کو سمپلی عمران خان کی طرف صرف نہیں دیکھنا، آپ لوگوں نے، آپ نے عوام کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ عوام اب اس جگہ پر پہنچ چکی ہے، شعور کی اس بلندی پر آ چکی ہے کہ اگر عمران خان بھی جیل سے باہر آ کے یہ بات کہہ دیں کہ یہ جو فیصلے کرتے ہیں آپ ان کے اوپر عمل کریں، تو لوگ عمران خان کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ ہاں، عمران خان حکومت لیتا ہے، اس کو حکومت دی جاتی ہے، پھر وہ اگر کہتا ہے آپ سارے مل کر اتنے ٹائم کے لیے 5 ماہ، ایون وہ 5 سال کے لیے بھی اگر کہہ دیں نا کہ آپ نے بھوک کاٹنی ہے، آپ نے پیٹ کاٹ کر اس ملک کو بنانا ہے، تو عوام اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی، عوام بھوکی رہ لے گی، کیونکہ یہ غیرت مند قوم ہے اور یہ غیرت چاہتی ہے۔ غیرت مند قومیں بھوکی بھی رہ لیتی ہیں، لیکن جب ان کے آگے آبجیکٹو ہوتے ہیں۔ تو بات بار ہو رہی تھی جماعت اسلامی کی، تو حافظ نعیم صاحب، میں ان کا بہت زیادہ کہہ لیں کہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ ان کے بہت سارے بیانات جو انہوں نے کراچی میں دیے، اور اب منصورہ میں انہوں نے کیا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے فیصلے کیے، جو آپ کو معلوم ہے، اور جس کو حکومت میں لائے، دونوں ہی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، دونوں بلکہ پھنس گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ طاقتیں قوم سے معافی مانگیں، یہ ہے اصل ویژن۔ صرف عمران خان تو کہتے نہیں مجھ سے معافی مانگو، انہوں نے قوم سے معافی مانگیں اور الیکشن جیتی ہوئی پارٹی کے حوالے کیا جائے، جس طرح سے یہ مینڈیٹ چوروں نے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ جب تک یہ ان کے حقیقی وارثوں کو جو الیکشن جیتے ہیں نہیں دیا جاتا، تب تک ملک جو ہے اس میں کوئی استحکام نہیں آ سکتا، کوئی اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی ہے وہ بھر نہیں سکتی۔ تو یہ ہوتا ہے، میں بہت زیادہ اس لیے رسپیکٹ کر رہا ہوں ان کی کہ یہ بات کو سمجھیں، آپ کا عمران خان سے معافی مانگ کر نہیں، قوم سے معافی مانگنا ہوگی۔ ویسے تو عمران خان سے معافی مانگنا بھی قوم سے ہی معافی مانگنا ہے، کیونکہ وہ عوامی لیڈر ہے، اور اس نے اپنی چند روزہ زندگی کے لیے یہ نہیں سوچا کہ میں عوام کے ساتھ بے وفائی کروں، تو ایسا لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خان صاحب کو جیل سے باہر لانا ہوگا۔ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، کل بھرپور انداز میں لوگ نکلے ہیں،
जिस कदर हो सकता है निकलें, वरना आपको तारीख कभी माफ नहीं करेगी, आपका जमीर माफ नहीं करेगा, आपका रब आपको माफ नहीं करेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ नहीं करेंगे कि आपको एक ऐसा लीडर दिया था जिसने बैठकर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, और जिस पे क्या कहा शहबाज शरीफ ने कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत क्या थी, क्यों? क्योंकि इन्होंने खुफिया मुआहदे करने होते, इन्होंने लेटना होता है। ये समझते हैं कि हमने पैसा लेना है, खाना है, अपने बंदे मरवाने हैं। हम कौन होते हैं एब्सोल्युटली नॉट? उसने खुद कहा था कि बेगर्स आर नॉट चूजर। तो कौम को फैसला करना होगा कि अगर आपने बेकारी बनकर इन लोगों से डर के, जो आप नारे लगाते थे कि हम इंडिया से भिड़ जाएंगे, हम खुद लड़ सकते हैं, फौज के शाना बशाना खड़े होंगे, जब आपको मालूम हो गया कि यही लोग आपके दुश्मन हैं, पहले अपने कुएं से कुत्ते को निकालना होगा, फिर उसके बाद हम जो है दूसरे ममालिक को आंखें भी दिखा सकते हैं अगर वो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, या वो हमारे इस्लामी ममालिक, हमारे इस्लामी ब्रदर्स के खिलाफ खड़े होते हैं। हम उनकी हेल्प तब कर सकते हैं जब आपकी अवामी हुकूमत होगी, जब जो अवाम चाहती है वही आपके नुमाइंदे करते हैं। जैसे अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है, इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, तो इन छोटे जहनों को, यानी शाह दौले के चूहे मैं इनको कहता हूं, इनको ये बात का पता होना चाहिए कि इमरान खान को जेल में रखने से मसाइल नहीं आपके हल होने वाले। इमरान खान जैसे लीडर होंगे तो आप इस मुल्क में चलेंगे, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, लेकिन आइंदा मैं नहीं हूंगा और लोग नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया तो कायम रहेगी ना, हम ना होंगे कोई हम सा होगा, लेकिन अब जो शख्स है वो हमसे होंगे, वो इमरान खान जैसे होंगे, तो अवामी नुमाइंदे होंगे। अब जो है ड्राइंग रूम के फैसले आप कर लें अपनी ताकत के साथ जितनी देर कर रहे हैं, लेकिन जितने को चल रहे हैं वो आपके सामने। और मैंने चैलेंज दिया था जनाब आसिम मुनीर साहब, एक दिन आप जो है राजा बाजार का सिर्फ चक्कर लगा के दिखा दें, और या इन लोगों को भेजे जिनको आपने सिलेक्ट किया, आपको लग पता जाएगा कि कितनी का आपकी इज्जत है और कितना लोग आपसे डरते हैं। इजाजत दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you for watching our video. If you think that our videos are beneficial for the people, for your kids, for the students, for your friends, for Muslims and even non-Muslim, so then like, share, comment and support our videos. Thank you very much.